دوستو، ایک صورت اور اللہ پاک کے اس نام کی صرف ایک تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، پھر سارا دن پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی دل میں مانگو گے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت دن میں ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر اتنی کرم نوازیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس دن کو میرے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو انسان یہ تسبیح مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال و دولت میں کھیلتا ہے انشاءاللہ۔ پھر ہر طرف سے اس کو پیسے ہی پیسے اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ مشہور قول ہے کہ جو بندہ اس اسم مبارک اور ان کلمات کو پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو تو وہ شخص ان کلمات کے ذریعے اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں ہے وہ ہے روپیہ، پیسہ۔ یہ تو ہر ایک انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں، اپنا ذاتی گھر نہیں، یا اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، مصائب و علم ہیں، گھر میں روپیہ ٹکا نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں، اپنا ذاتی کاروبار نہیں، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ہی یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ ناظرین کرام، صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ ایک خاص تسبیح پڑھ لیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ سب حضرات کو بتاؤں گا، اگر اس طریقے سے آپ سب پڑھ لیں گے تو زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ تنگ دستی، غربت و پسماندگی سب کچھ جیسے بھاگ جائیں گے۔ اس تسبیح کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ اسے پڑھنے والے سے اللہ پاک بہت ہی جلد راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہو جاتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دو اور اس کی ہر جائز حاجت و مراد اور خواہش کو پورا کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ناظرین کرام، آج کا جو یہ قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا خاص عمل ہے آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، بیوی اور شوہر کی ناچاکی رہتی ہے، بھائیوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا ساس اور نند کا مسئلہ ہے،
گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، محتاجی ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اگر آپ گھر والوں کو سمجھاتے بھی ہیں لیکن آپ کی بات کوئی بھی نہیں مانتا، یا کاروبار نہیں اور بے روزگاری ہے، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں، یا اس میں منافع نہیں، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے انشاءاللہ پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے اور اللہ پاک ایسا کرم والا معاملہ فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ آپ صرف کسی بھی دن جب فجر کی مکمل نماز سکون و اطمینان سے پڑھ لو تو یہ وظیفہ کر لیں۔ مرد حضرات تو مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو گھر آ کر بھی کر لیں، جہاں آپ کو مناسب لگے آپ یہ عمل بآسانی کر لیں۔ ناظرین کرام، کئی سالوں سے جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی میں گرے ہوئے ہیں مگر ان کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہو رہے، یا کوئی اچھی سی ملازمت نہیں مل رہی، یا گھر میں پیسہ بالکل نہیں، اگر کچھ بھی ہے تو اس پیسے میں، رزق میں، مال و دولت میں برکت بالکل بھی نہیں بلکہ بے برکتی چھائی ہوئی ہے، تو یہ ایک خاص وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے، اور اتنے پیسے آپ کو ملیں گے کہ آپ سب گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے لیکن شمار پھر بھی نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی اس عمل کے ذریعے اللہ پاک فوراً عطا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب مسند وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سچے دل اور کامل یقین سے کر لیا تو پھر اس کی زندگی میں کبھی دولت کی کمی نہیں رہے گی، اس کی زندگی میں ہمیشہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ افلاس کفر ہوتا، یہ جو غربت ہے یہ انسان کو اس کنارے پر لے جاتی ہے جہاں پر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو، اپنے معاشرے کو دیکھو، ارد گرد کے ماحول کو دیکھو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس وقت کی بتائی ہوئی آج اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ لو۔ جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے ان کے گھروں کے اندر کتنے معاملات خراب ہیں۔ انسان کی جو غیرت ہے اس وقت وہ اس کو جھنجھوڑتی ہے، انسان کا ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ صرف کیا وجہ ہے؟ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کو بستر پر سوتے وقت یہ کلمات ادا کروں: اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے، اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان سے برائی کروں۔ ناظرین کرام، وہ کون سے خاص اور مجرب کلمات ہیں؟ آج وہ کلمات ہم اس وظیفے میں بتائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی غیبی مدد عطا فرمائیں گے۔ اس شخص کی جو بھی خواہش ہوگی، جتنے پیسوں کی اسے ضرورت ہوگی، میرا اللہ غیب سے عطا فرما دے گا۔ میرا اللہ بہت بڑا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے اللہ کو سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے، سچے دل سے اس کی تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پر اس ذات پاک کا نام لیتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ آج اس مبارک مہینے کے بابرکت دن گزر رہے ہیں۔
جو آج کے دن اللہ پاک کے نام کی اس تسبیح کا وظیفہ چھوڑ دے گا تو پورا سال افسوس میں ہی مبتلا رہے گا، کیونکہ اس عمل کو کر لینے سے اللہ پاک کی اتنی کرم نوازی ہوگی کہ اس کی نسلیں بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو بھی آج کے دن مانگو گے وہ ملے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جب بھی صبح اٹھو آپ اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے بعد احتیاط یہ ہے کہ مرد، عورت، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو بآسانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن نہ کریں تو بہتر رہے گا۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک و صاف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ اس عمل کا لازمی حصہ ہے، آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت تھوڑا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ناظرین، اللہ پاک کے اسماء الحسنہ بہت مبارک ہیں، لہٰذا جب آپس میں بھی بات چیت کرتے ہوئے تب بھی کمال ادب و احترام کے ساتھ اللہ پاک کے ناموں کا ذکر کیا جائے۔ مثلا یوں کہا جائے اللہ الرحمن الرحیم نے فرمایا، یا پھر کہا جائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ پاک نہایت ہی غفور الرحیم، وہ بہت توبہ قبول فرماتا ہے۔ غرض آپ اللہ پاک کو جب بھی پکاریں یا اللہ پاک کا ذکر اذکار کریں تو انہی اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں اور ذکر کیا کریں۔ اسماء الحسنہ کے برکت سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ سورہ احراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے۔ تو ناظرین، وہ کلمات کون سے ہیں جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا تھا؟ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ مکمل پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد یا رزاق یا رزاق یا رزاق 100 بار پڑھیں۔ پھر سورہ اخلاص صرف 7 مرتبہ پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے۔ آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا مہینہ آپ کے پاس ڈھیر و دولت آتی رہے گی اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دے گا۔
یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اور اللہ پاک کے جو صفاتی نام بتایا ہے اس وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کے کرنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔